मैयत के डेड बॉडी के लाश के 4 हुकूक हैं जो हम में से अक्सर लोगों को नहीं पता, और लाइल्मी की वजह से हम लोग उसके अंदर बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं। बैंक अकाउंट में रखी हुई रकम और जितनी भी उसकी मलकियत में चीज़ें हैं, चाहे वो महंगी हों या सस्ती हों, हत्ता कि सुई धागा भी अगर उसकी मिल्कियत में है, उन सब चीज़ों को हमने इकट्ठा करके एक जगह पर संभाल कर रख देना है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी औलाद की ऐसी दीनी तरबियत करें कि वो औलाद अपने वालिदैन को मरने के बाद भी याद रखे। वहाँ अल्लाह ताला के भी हुकूक कुछ न कुछ इस शख्स से ज़ाया हो गए होंगे। अगर उस शख्स ने उन हुकूक के बारे में कोई वसीयत की है, कुछ बची है, तरका अगर कुछ बचा है, तो उसको फ़ौरन से पहले तकसीम कर लिया जाए। लोगों की बातों का कि जी लोग क्या कहेंगे कि मरने का इंतज़ार कर रहे थे, हमारा तो हाल ये है कि हम बहुत सारे गैर शरई काम ऐसे कर रहे होते हैं और उसमें हम बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमैर अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंसार एकेडमी। आज की वीडियो बहुत अहम है और ये अहम इसलिए है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब मुसलमान हैं। एक चीज़ हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है कि हमने एक न एक दिन इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल करना है, हमने एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, फोत होना है, मरना है। तो जब हम फोत हो जाते हैं, हम मर जाते हैं, तो हमारी तमाम तरह की जो निस्बतें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हमारा माल हमारा नहीं रहता, हमारा बैंक बैलेंस हमारा नहीं रहता, हमारे गाड़ियाँ, कोठियाँ, प्लाजे, प्लाट हमारे नहीं रहते। ये तमाम तरह की जो निस्बतें हैं ये सब की सब ख़त्म हो जाती हैं और मरने के बाद हम एक लाश, मैयत, डेड बॉडी कहलाते हैं। तो हम में से कोई शख्स जब फोत होता है या हमारे अजीज़ व क़रीब में से अगर कोई शख्स फोत होता है तो वो डेड बॉडी, मैयत लाश कहलाता है। तो मैयत के डेड बॉडी के लाश के 4 हुकूक हैं जो हम में से अक्सर लोगों को नहीं पता, और लाइल्मी की वजह से हम लोग उसके अंदर बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं। तो चले मैयत के जो 4 हुकूक हैं उनको हम मुख्तसर तफसील के साथ जानते हैं। उन 4 हुकूक और राइट्स की तरफ जाने से पहले हमने सबसे पहले तो ये काम करना है कि जो शख्स फोत हो चुका है उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे घर हो, चाहे मोटरसाइकिल, साइकिल, कपड़े, जूते, स्वेटर, जैकेट्स, प्लाट, प्लाजे, बैंक अकाउंट में रखी हुई रकम और जितनी भी उसकी मलकियत में चीज़ें हैं, चाहे वो महंगी हों या सस्ती हों, हत्ता कि सुई धागा भी अगर उसकी मिल्कियत में है, उन सब चीज़ों को हमने इकट्ठा करके एक जगह पर संभाल कर रख देना है। अब वो जितनी भी चीज़ें हैं, जितना मालो दौलत है, अब उन चीज़ों को कोई भी शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगरचे वो वारिसों ही में से क्यों ना हो। बेटा, बेटी, शोहर, वालिद, वालिदैन, कोई भी उस माल को, उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ तक कि ये 4 हुकूक पूरे ना कर दिए जाएँ। ये 4 हुकूक हैं क्या, पहले इनको मुख्तसर सा देख लेते हैं, फिर इनकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तजहीज़ व तकफ़ीन। नंबर 2 पे अगर उस शख्स ने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ था तो उन कर्ज़ों की अदायगी। नंबर 3 पर अगर उस शख्स ने कोई वसीयत की थी तो उसकी वसीयत को पूरा किया जाए। नंबर 4 पर अगर कुछ माल बच गया है तो वो वारिसों पर तकसीम किया जाएगा। अब इन चारों की थोड़ी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहला हक़ तो ये था कि मैयत की तजहीज़ व तकफ़ीन की जाए। तजहीज़ व तकफ़ीन के अंदर 4 चीज़ें हैं सिर्फ। एक तो ये कि उसको गुस्ल दिया जाए, दूसरे नंबर पर उसको कफन पहनाया जाए, तीसरे नंबर पर उसके लिए कब्र का इंतज़ाम किया जाए और चौथे नंबर पर उसके लिए जनाजा पढ़ा जाए। अफसोस के लिए जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो दूर से आए हों, चाहे वो नज़दीक से आए हों, उनकी मेहमानदारी, उनको खाना पिलाना मैयत के माल में से ना किया जाए। अगर कोई वारिस ऐसा करेगा तो फिर उसकी वरासत में से अपने पैसे काट लिए जाएं। तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए अगर कोई शख्स, मैयत का कोई अजीज़ और रिश्तेदार, अगर कफन और दफन का बंदोबस्त और कब्र इस मैयत को हदिया करता है, गिफ्ट करता है, चाहे वो वारिस हो चाहे वो गैर वारिस में से हो, बाद में उसके लिए जायज़ नहीं है कि इन सब कामों पर जो अखराजात उठे हैं वो सब वरासत में से ले। और अगर कोई अजीज़ व अकारिब या दोस्त उसके लिए कब्र वगैरह का बंदोबस्त नहीं करता तो फिर उसी की वरासत में से जो पैसे हैं उनसे कफन और कब्र खरीदी जाएगी। चलें दूसरे हक़ की तरफ चलते हैं। दूसरा हक़ ये है कि उस शख्स ने अगर किसी से कर्ज लिया हुआ है वो कर्ज अदा किया जाए, अगरचे उसका तरका सारा का सारा माल और दौलत उस कर्ज को अदा करने में लग जाए। अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स फोत हुआ और उसने 1 लाख रुपया मरने से पहले छोड़ दिया और कर्ज उसका 2 लाख था, तो अब कब्र और कफन के अखराजात पूरे करने के बाद फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपया बच गया, तो अब ये 50,000 रुपया उस कर्ज में दे दिया जाएगा। बाकी जो 1.5 लाख बच गया वो वरसा पर देना लाजिम नहीं है। जिस शख्स ने कर्ज दिया था उसके लिए बेहतर ये है कि उस कर्ज को माफ़ कर दे, और अगर वो माफ़ करने पर तैयार नहीं है, आल औलाद उसके जो वरसा हैं उनको चाहिए कि वो उसका कर्ज अदा करें। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी औलाद की ऐसी दीनी तरबियत करें कि वो औलाद अपने वालिदैन को मरने के बाद भी याद रखे। और इसी की अपोजिट साइड देखते हैं, अगर उस शख्स ने किसी को कर्ज दिया हुआ था वो कर्ज भी वापस लिया जाए, और वापस लेकर स्टार्टिंग के अंदर मैंने एक पॉइंट बताया था ना कि सारा मालो दौलत उसका इकट्ठा करना है, वो कर्ज जो लिया जाएगा वो लेकर उसी तरके में डाल दिया जाए। चलें तीसरे हक़ की तरफ चलते हैं। हक़ की तरफ जाने से पहले अल्लाह ताला की मखलूक के हुकूक और कर्जे उतारे जा रहे हैं
وہاں اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق کچھ نہ کچھ اس شخص سے ضائع ہو گئے ہوں گے۔ اگر اس شخص نے ان حقوق کے بارے میں کوئی وصیت کی ہے تو ان حقوق کو بھی پورا کیا جائے، اور اگر وصیت نہیں بھی کی تو تب بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میت نے جتنا مال چھوڑا ہے اس کا 1/3، اس کا تہائی حصہ مال صدقہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ جو وصیت ہے یہ صرف تہائی مال میں کی جا سکتی ہے، یعنی کہ 1/3 کے اندر وصیت کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے کہ اپنے سارے کے سارے مال کو صدقہ کرنے کی وصیت کر جاتا ہے تو وہ وصیت صرف اور صرف تہائی مال کی حد تک پوری کی جائے گی۔ تو اس شخص سے جو زندگی کے اندر جانے انجانے میں جتنے روزے اور نمازیں قضا ہوئے ہوں گے تو ورثاء کو چاہیے کہ وہ اس کی وصیت کے بغیر تہائی مال میں سے صدقہ کر دے۔ اس کے لیے بھی اگین ہمیں اپنی اولادوں کی ایسی دینی تربیت کرنی ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو شرعی اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ چلیں آئیں اب تیسرے حق کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس میت نے کسی جائز کام کو کرنے کی وصیت کی تھی تو اس کو پورا کیا جائے۔ اگر اس نے ناجائز کسی ایسے کام کو کرنے کی وصیت کی کہ جو کام بذات خود ناجائز ہے تو ایسی وصیت کو پورا کرنا بھی گناہ ہے، ایسی وصیت پوری نہیں کی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے وصیت کی کہ میرا تہائی مال کسی مسجد میں دے دیا جائے، کسی ادارے میں دے دیا جائے، کسی ویلفیئر ٹرسٹ میں دے دیا جائے، یا کسی فلاں غریب شخص کو دے دیا جائے، تو وہ وصیت پوری کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ کوئی گناہ کی وصیت کرے، جیسے اس نے یہ وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میرے جو تہائی مال ہوگا اس سے آپ نے سینما ہال بنانا ہے، تو ایسی جو ناجائز کاموں کی، حرام کاموں کی جو وصیت ہے وہ پوری نہیں کی جائے گی۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو وراثت سے عاق کر دیتے ہیں اور یہ چیز وہ وصیت میں لکھ جاتے ہیں، تو ایسی وصیت بھی نہیں مانی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ورثاء کے جو وراثت ہے وہ متعین کی ہوئی ہے، کسی وارث کو اس سے زیادہ یا کم نہیں ملے گا۔ بعض اوقات ہم لوگ وصیت میں ایسا کرتے ہیں کہ کسی ایک وارث کو زیادہ نواز دیتے ہیں، یعنی کہ وصیت میں لکھ جاتے ہیں کہ میرا جو فلاں بیٹا ہے جب میں فوت ہو جاؤں تو اس کو 50% جو مال ہے وہ سارا کا سارا اس کو دے دیا جائے، تو یہ وصیت بھی بذات خود جائز ہی نہیں ہے، ایسی وصیت پوری بھی نہیں کی جائے، تہائی مال ہی کی وصیت کیوں نہ کی ہو۔ اگین اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ورثاء کے جو حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں بتا دیے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص ایسی وصیت کرتا ہے مرنے سے پہلے اور باقی جتنے بھی وارث ہیں وہ اس وصیت کو پورا کرنے پر تیار ہیں، یعنی کہ اپنا اپنا حصہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ایسا جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، 4 میں سے جو 3 بیٹے تھے وہ اچھے خاصے مالدار تھے، ایک بیٹا مالی اعتبار سے بہت کمزور تھا، تو مرنے سے پہلے اس شخص نے یہ وصیت کی کہ میری جتنی بھی وراثت ہے وہ مرنے کے بعد میرے اس غریب بیٹے کو دے دی جائے۔ اب مرنے کے بعد تجہیز و تکفین کر لی، قبر اور کفن کا بندوبست کر دیا، اللہ کی مخلوق کے جو قرضے ہیں وہ پورے کر دیے، اللہ تعالیٰ کے جو قرضے ہیں وہ بھی اتار دیے۔ اس کے بعد جو وراثت ہے چاہے وہ جتنی بھی ہو، اگر وہ 3 بیٹے جو امیر ہیں وہ اس چیز پر راضی ہوں، اپنا اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، پھر ساری کی ساری جو وراثت ہے وہ اس غریب بیٹے کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک ضروری چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر ان 3 ورثاء میں سے، یہ جو 3 امیر ورثاء ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بیٹا نابالغ ہے یا ان تینوں میں سے کوئی ایک بیٹا دماغی طور پر اپسیٹ ہے، اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کی وراثت میں سے اس کا حق لے کر اس غریب بیٹے کو نہیں دیا جائے گا۔ اگرچہ وہ نابالغ اور وہ مجنون جو بیٹا ہے وہ اجازت دے دے تب بھی ایسا نہیں کیا جا سکتا، اس کی اجازت شرعی طور پر قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے ہمیشہ وصیت لکھ جائیں، اور ہمارا جتنا بھی مال ہے اس میں سے 1/3 ضرور ہم کسی چیریٹی ورک میں لگا لیں، کیونکہ قبر کے اندر 3 ہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی، ایک وہ مال جو صدقہ کر دیا، دوسرا ہمارے اچھے اعمال، تیسرے نمبر پر ہماری ایک اولاد جس کی ہم نے دینی تربیت کی ہوگی۔ آج ہم دنیاوی اعتبار سے تو اپنے اولاد کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، لیکن یہی اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کو بھلا دیتی ہے۔ اولاد کی دینی تربیت کرنے سے پہلے ہمیں خود تھوڑا دیندار ہونا پڑے گا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم خود نماز پڑھتے نہ ہوں اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے خالی خولی حکم دینے سے آج کل کے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ پہلے ہمیں خود دین پر چلنا ہوگا، پھر ہماری آگے آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ بھی پھر ہمارے نقش قدم پر چلیں گی، بشرطے کہ ہم نے ان کے اوپر محنت کی ہو۔ صرف اپنے آپ کو دیندار نہیں بنانا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آل اولاد کو دیندار بنانے کا حکم دیا ہے۔ اپنے بچوں کو صبح سے لے کر رات تک اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں ڈالے رکھتے ہیں اور ان کی دنیاوی تعلیم کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور اخراجات وغیرہ اٹھاتے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھا شہری بنے گا، ایک دیندار انسان بنے گا۔ یہ خیال است و محال است و جنون، آج ہم جو چیز بوئیں گے کل کو وہی چیز ہم کاٹیں گے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر ہمارے بچے پیسے کمانے کی مشین تو بن سکتے ہیں، دیندار بننا ذرا مشکل کام ہے۔ ان کو دین ہم لوگوں نے خود سکھانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں پہلے خود دیندار ہونا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کی بھی فکر کرنی پڑے گی۔ تو چلیں چوتھے حق کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب تجہیز و تکفین ہو گئی، قرضے بھی سارے اتار دیے گئے اور جو وصیت کی تھی وہ وصیت بھی پوری کر دی گئی، اس کے بعد جتنا مال بچ گیا وہ سب کا سب ورثاء کا حق ہے۔
وہ سارا مال ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس سٹیج پر آ کر اکثر دیندار لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، غیر دیندار لوگوں کا تو کیا ہی کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ورثاء کے جو حصے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے اندر بتا دیے ہیں، اور وہ ورثاء کی کوانٹٹی کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے کم یا زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے، وراثت کی تقسیم کے لیے جو سب سے صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تمام ورثاء کے نام لکھ لیے جائیں۔ اس سے بھی پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون لوگ ورثاء میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد کسی عالم کے پاس جائیں، وہ عالم پھر سارے ورثاء کے جو حصے بنتے ہیں وہ بتائیں گے۔ یہاں پر ایک آخری اور بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ جب تجہیز و تکفین ہوگی، قرض ادا کر دیے گئے، وصیت پوری کر دی گئی، اس کے بعد اگر وراثت کچھ بچی ہے، ترکہ اگر کچھ بچا ہے، تو اس کو فوراً سے پہلے تقسیم کر لیا جائے۔ لوگوں کی باتوں کا کہ جی لوگ کیا کہیں گے کہ مرنے کا انتظار کر رہے تھے، ان چیزوں کی بالکل بھی پرواہ نہ کی جائے۔ یہ خالص شرعی معاملہ ہے، اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم بہت سارے غیر شرعی کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم بالکل بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ تو جہاں شرم نہیں کرنی چاہیے وہاں پر ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے، تو لوگوں کی ایسی باتوں کی بالکل بھی پرواہ نہ کی جائے، اور اس وراثت کو جلد از جلد تقسیم کر دیا جائے۔ جتنی دیر کی جائے گی اتنی ہی پیچیدگیاں، باریکیاں، پریشانیاں اس وراثت کے حوالے سے آئیں گی، اس لیے وراثت کو جلد از جلد تقسیم کر لیا جائے، لوگوں کی باتوں کی بالکل بھی پرواہ نہ کی جائے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ فقہ کے ایسے ہی آسان اور مستند مسائل مسلسل آپ تک پہنچتے رہیں۔ آپ سے دوبارہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔